اب حضور کی ولادت ہوتی، ایک ہی بات میں نے پڑھنی تھی، ایک ہی بات تھی، ایک ہی بات پڑھنی تھی، اور وہ ایک بات پڑھ کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو دوسری طرز پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت پوری دنیا میں انقلاب آیا، ایک عجیب انقلاب تھا۔ پرندوں کے اندر آپس میں باتیں کرنا، بارش کا ہونا، چڑیوں کا چہکنا، جنگل کے درندوں کا ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، مشرق مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈے کا لہرایا جانا، ایران کے بادشاہ کا محل اس کے 14 کنگروں کا ٹوٹ کر زمین پہ گر جانا، بادشاہوں کے تختوں کا اوندھا ہو جانا، بتوں کا اوندھے منہ پڑا رہنا، کعبۃ اللہ کا سرکار آمنہ کے گھر کی طرف جھکنا، اسی طرح حجر اسود کا بزبان حال سے بات کرنا، جانوروں کا زبان حال سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، اسی طریقے سے دریائے ساوا کا پانی خشک ہو جانا، چشمہ سماوا کا پانی جاری ہو جانا، فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا اچانک اس کا بجھ جانا، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اور یاد رکھنا اس کو آج کے دور ایکت کے کسی امام نے نہیں لکھا، بلکہ جن کو لوگ علم کے امام کہتے، ابن الجوزی جیسا امام، امام سیوطی جیسا امام، ابن حجر مفتی اعظم مکہ، ابن حجر مکی شافعی قادری جیسا امام، شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا امام، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسا امام، ولی اللہ محدث دہلوی جیسا امام، شاہ عبدالرحیم دہلوی جیسا امام، یہ ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر پیران پیر جیسا امام، ان ائمہ نے لکھا۔ اسی طریقے سے ائمہ حدیث نے بھی بہت ساری نشانیوں کو لکھا۔ اس سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ساری نشانیاں ظاہر ہوئی تھی میلاد النبی کے موقع پر، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، عالمی سطح پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار ظاہر ہوئے۔ ان میں سے ایک بات میں پھر کہتا ہوں، ایک بات چونکہ اگلے عنوان کی طرف چلنا ہے، ان میں سے ایک بات جو میلاد کے وقت ظاہر ہوئی اس کو آپ سن لیں۔ حضور کی میلاد کے وقت آج لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، برکتیں ملتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اس وقت بھی دور ہوئی۔ ایک بات آپ کو بتائیں، جس سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے اس پورے سال عرب میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، ایسے پانی پھینک دو تو ہندوستان کا نقشہ نہیں بن جاتا، ایسے اتفاق نہیں ہوتے، یہ قدرت کی طرف سے انتظام تھا۔ کیوں؟ عرب میں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی۔ محبوب جس سال آپ پیدا ہوں گے اس سال نہ بیٹی دیں گے نہ کوئی دفن کرے گا۔ حضور کے صدقے سب کو بیٹے ہی دیے، سب بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ اس سال بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ ایک واقعہ یہ تھا، مفتی اعظم مکہ حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی القادری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یمن میں ایک شخص تھا، اس کا نام عامر تھا، اور یمن میں رہنے کی وجہ سے اس کو عامر یمنی کہا جاتا ہے۔ اور اولاد کا دکھ بڑا خطرناک ہوتا ہے، انسان اپنے دکھ برداشت کر لیتا ہے مگر اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ خود بیمار پڑے تو وہ خوش رہ سکتا ہے لیکن اولاد کو دیکھ کر انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ یہی حالات تھے۔ عامر یمنی کے گھر میں ایک لڑکی تھی جو لنگڑی لولی اور معذور سی تھی، اور چونکہ تاریکی تھی، کفر کی اندھیرا تھا، شرک تھا، بالکل حالات عجیب سے عجیب تر تھے۔ تو عامر یمنی کا ایک پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کا اپنا خدا تھا جس کو اس نے بنا رکھا تھا۔ تو وہ روزانہ عامر اس بت کو سامنے رکھتا اور اپنی بچی کو سامنے بٹھاتا اور بٹھا کر کے کہتا کہ میں برسوں سے تیری عبادت کرتا ہوں، تو میرا خدا ہے، میری بچی کو اچھا کر دے، میری بچی کو اچھا کر دے۔ ظاہر سی بات ہے پتھر بولا نہیں کرتے، مٹی سے آواز نہیں آیا کرتی۔ جو لوگ خود اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے وہ انسان کی حاجت روائی کیا کر سکتے ہیں، وہ انسان کی تکالیف کو کیا دور کر سکتے ہیں۔ جو خود سامنے رکھے ہوئے پھلوں پر کھانے کا اختیار نہیں رکھتے وہ اوروں کو کیا کھلا سکتے ہیں۔ یہ تو میرا اللہ ہے جو کھاتا نہیں ہے مگر اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، وہ میرا اللہ ہے
جو بکری جانوروں کے تھن میں گوبر اور خون کے بیچ کے اندر دودھ پیدا کرتا ہے. دودھ جو ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وہ گوبر اور خون کے بیچ میں ہوتا ہے, مگر اللہ فرماتا ہے دیکھتے نہیں, بیچ میں رکھتے ہیں, گوبر اور خون کے بیچ میں رکھتے ہیں, نہ اس میں گوبر کا رنگ آتا ہے نہ خون کی لذت آتی ہے. اللہ اکبر. اس کی خوشبو بھی الگ ہے جسے دودھ کہتے ہیں, اس کی لذت بھی الگ ہے جسے دودھ کہتے ہیں. وہ کون ہے جو دونوں کے بیچ سے تمہیں دودھ عطا فرماتا ہے؟ اسی کو رب محمد وحدہ لا شریک کہتے ہیں. بہرحال تو وہ روز روز کہتا, لیکن کام اس کا نہ بننا تھا نہ بنتا. آپ سے بھی کہتا ہوں, امید اللہ سے لا, اپنے اللہ سے امید وابستہ کرو, مضبوط بنو, اللہ پر یقین پختہ کرو. اللہ والے اولیاء اللہ ہمارے یقین کو اللہ پر پختہ کرنے کے لیے آئے تھے, توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. آج کل تھوڑا سا آدمی پریشان ہوتا ہے تو مشرکین کے پاس تک پہنچ جاتا ہے علاج و معالجے کے لیے, جادوگروں کے پاس تک پہنچ جاتا ہے علاج و معالجے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جادوگر, جو لوگ مشرکین, وہ جو میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے پاس جو جائے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر وہ اسی حالت میں مرے تو گویا کہ وہ کفر کی موت مرا, جہالت کی موت مرا. ہاں, اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو جہاں قرآن کی آیتوں سے اور بزرگان دین کے وظائف سے جہاں علاج کرایا جاتا ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کی سنت طریقہ ہے. لیکن مشرکین کے پاس تک پہنچ جانا اسلام اس کی اجازت نہیں, اور یہ بہت تیزی کے ساتھ معاملہ پھیل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو اپنی امان میں رکھے. ایمان پہ خاتمے کے لالے پڑ جائیں گے. اللہ کے بندوں, سب کچھ دنیا نہیں ہے, اور یاد رکھنا اللہ رب العزت کی طاقت وہ طاقت ہے جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرتا ہے. اللہ کی طاقت وہ طاقت ہے جو نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کرتا ہے. اس لیے اپنے اللہ پر یقین مضبوط رکھو. لوگ کہیں گے حالات اچھے نہیں ہیں, میں نے کہا رستہ ایک ہی ہوتا ہے, لیکن نیت بدلنے سے انجام بدلتا ہے, نیت بدلنے سے منزل بدلتی ہے, نیت بدلنے سے نتیجہ بدلتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا دریا میں رستہ تھا کہ نہیں تھا, اسی دریا پر حضرت موسیٰ بھی چل رہے ہیں, اسی دریا پہ فرعون بھی چل رہا ہے. بولو موسیٰ کہاں پہنچے, فرعون کہاں پہنچا؟ تو آپ بتائیں گے حضرت موسیٰ تو پار چلے گئے, فرعون ڈوب گیا. ہم کہتے ہیں رستہ ایک ہی ہے, پھر نتیجہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو بس بات اتنی ہے, موسیٰ کو اللہ پہ یقین تھا اس لیے منزل کی طرف پہنچ گئے, اور فرعون کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا, خدا نے اس کو غرق فرمایا. اس لیے اللہ کے بندو اللہ پہ یقین رکھو. اللہ کی شان بڑی شان ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. تو بت کے سامنے بات روز کرتا 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 کوئی سنی نہیں گئی. اللہ کرے یہ سمجھ دنیا میں لوگوں کو آ جائے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی سے باتیں نہ کریں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ مٹی اور پتھر تو نبی نے ہاتھ میں لے کے ان کو کلمہ پڑھوا دیا اور لوگوں کو بتا دیا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بولتے, یہ میرے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اور یہ اپنی مرضی کی نہیں بولے گی, یہ بھی بولے گی تو میرے اللہ کی وحدانیت بیان. ہاں, اس لیے توحید کا اجالا اللہ کرے لوگوں تک پہنچے. ایک دن وہ اپنی بیوی کو لے کر کے چھت پہ چڑھا اور چڑھ کر کے بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہا تھا کہ یہ بت اپنے کام کا نہیں ہے, یہ صرف اس کو عبادت کرتے کرتے وقت تو گزر رہا ہے, یہ اپنا کام بناتا نہیں ہے, کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا چاہیے, کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا چاہیے, اس کو چھوڑ دینا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے, انسان تو احسان کا بندہ ہے. پیر صاحب شادی کی دعوت میں نہیں آتے, آدمی بیعت توڑ دیتا ہے, اس کا تو اتنا سارا معاملہ ہوا تو اس نے چھوڑنا ہی تھا, معاملات ہی تھے. حالات ہم دیکھتے ہیں شیخ صاحب, کئی لوگ میرے پاس آ کر کے مجھ سے کہا کہ آپ مرید کر لیں. میں نے کہا آپ تم فلاں کے تھے, تو کہا نہیں وہ ہماری شادی میں نہیں آئے, میرا بیٹا بیمار تھا دیکھنے نہیں آئے. تو میں نے کہا جہاں پہلی بات تو بیعت کرتے نہیں ہیں, اور اگر کوئی اور جگہ سے توڑ کر آئے تب تو اور نہیں کرتے. ایک بار یاد رکھنا, صرف شادی کی دعوت پر پیر کو نہ آنے پہ پیر کو چھوڑ دینے والا مرید نہیں ہو سکتا, وہ مریض ہو سکتا.
بھائیو پیر چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی، پیر چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی، پیر تو وہ چیز ہے ایک بار دامن پکڑ لیا اور اگر وہ خلاف شرع نہیں ہے تو پھر اس پر آنکھ بند کر لی جائے، کیونکہ خدا کے دوست کا دامن ملا تو خدا تک آپ جلدی پہنچو گے۔ اگر ہم نے دیکھا ہے حالات ایسے ہیں، بڑے عجیب و غریب حالات، تو بہرحال اس نے فیصلہ کیا میں نے چھوڑ دینا اس کو، اور بیوی سے ڈسکس ہو رہی تھی چھت پہ بیٹھ کر، چھوڑ دینا اس کو، چھوڑ دینا ہے۔ کہتے ہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، آدمی جب کوئی برائی چھوڑنا چاہتا ہے تو قدرت اس کی رہنمائی خود کرتی ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک نور چمکا، رات بھر ڈسکس چلی میاں بیوی کی، اور ایک نور چمکا، صبح صادق کے وقت نور چمکا، اور اس نور نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اس کی روشنی میں ملک شام نظر آنے لگا، اس نور کی روشنی میں، اور بہت کچھ نظر آنے لگا۔ میاں بیوی بیٹھے، اس نور کا چمکنا تھا کہ خدا نے ان کے آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے۔ انہوں نے جنگل کے درندوں کو دیکھا، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، مبارک ہو مبارک ہو، آمینہ کا لال آ گیا ہے، عبداللہ کا در یتیم آ گیا ہے، نبیوں کا امام آ گیا ہے، سید العالمین آ گیا ہے، دنیا میں گونج ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ غرض کے بہت کچھ لکھا لکھنے والوں نے اس پر، نور چمکا، اس نور کی روشنی میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا، اور اس کے بعد وہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو غیب سے ندا آئی، غیب سے آواز آئی، اے حیران ہونے والوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج اللہ کا آخری نبی جس کا نام محمد اور احمد ہے وہ دنیا میں تشریف لے آیا۔ یہ اسی کا نور ہے، اس کی انوار کی برکتیں ہیں، اس کی تجلیات ہیں، اس کی رانائیاں ہیں، اور وہ آ چکے ہیں تو کفر کی تاریکی ختم ہوگی، بتوں کی حکومت ختم ہوگی، طاغوت ختم ہوگا، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا، جبر ختم ہوگا، اور کمزوروں پہ جو تکلیفیں ڈالی جاتی وہ سب ختم ہوگی، انصاف قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا۔ غرض کے بہت کچھ سنایا گیا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سن ہی رہے تھے کہ ایسے میں ان کی بیٹی جو نیچے کمرے میں تھی اور پڑی ہوئی تھی، مریضہ تھی، ہاتھ پیر سے معذور تھی، ماں باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی، دونوں باتوں میں مصروف تھے، اور انوار و تجلیات جب ظاہر ہوئی اسی میں گم ہو گئے۔ میاں بیوی آپس میں حیران ہو گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت، یہ سب کچھ ہونے لگا۔ تو اس وقت عامر یمنی اپنی بیوی سے محو گفتگو تھا، تو ایسے میں زینہ چڑھ کر اس کی بیٹی اوپر آئی، اور آنے کے بعد ماں باپ نے جب بیٹی کو اپنے سامنے دیکھا، ارے تو اچھی کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا میں اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور سوئی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور آیا، اور اس نور کے اندر ایک خوبصورت جوان آیا، اور آنے کے بعد اس نے جب میں نے یہ منظر دیکھا میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ نور محمد الرسول اللہ کا نور ہے، اور اللہ نے مجھے یہ ذمہ سونپا ہے، یہ مجھے ڈیوٹی دی ہے کہ ان کی انوار کو میں سفر کراؤں، ان کے نور کو سفر کراؤں۔ وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اس طریقے سے حضور کی شان اس نے بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ یہ ایسے ہیں کہ بلائیں دور کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، تکلیفیں دور کرتے ہیں، یہ سب اس نے بیان کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ تو کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ تو کہا یہ میرا حال دیکھیں، میں کتنی تکلیف میں ہوں، میرے ماں باپ اس تکلیف کی وجہ سے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا اگر تو یہ تکلیف میں ہے ایک کام کر، اس کی ولادت ابھی ہوئی ہے، اگر تو اس تکلیف سے نجات چاہتی ہے، اس کی ولادت کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا اس کے وسیلے سے دعا کر، جو اس کے وسیلے سے سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو کہا بابا میں نے خواب ہی میں دعا کی، اے اللہ جس کی ولادت ہوئی ہے اس محمد کے صدقے مجھے شفا عطا فرما۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ فوراً میرا جسم اچھا ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہے کہاں؟ وہ کہا مکے میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست پایا۔ یہ دیکھو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ اکبر، ادھر ماں باپ وہ منظر دیکھ رہے ہیں، ادھر جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اب بیٹی کو دیکھا
تندرست, تو گویا کہ آج عید ہو گئی, عامر یمنی کے گھر عید ہو گئی, بغیر دوا کے علاج ہو گیا, شفا مل گیا, تندرستی مل گئی. اس طرح کے کروڑوں واقعات ہیں جس کو بیان کیا ہے بزرگوں نے. اور پھر کہہ رہا ہوں, مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھانے والا امام بھی ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن جو لوگ ان کے علم معیار کو گنتے اور ناپتے اور تولتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ واقعہ, وہ کتاب جو ہے مفتی اعظم مکہ ابن حجر, مکی کی کتاب ہے. ابن حجر کوئی معمولی انسان نہیں, اٹھا کے دیکھیں ابن حجر کا مقام علم حدیث میں کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر, کس طرح کے وہ عظیم محدث ہے, مفسر ہے, مورخ ہے, جانتے ہیں اہل علم ان کا مقام کیا ہے. لیکن اللہ اکبر, میں مفہوم کے طور پہ اس کو پڑھ رہا ہوں. پھر کیا ہوا, عامر یمنی اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے گھر میں بہار آئی, جس کی وجہ سے میری بیٹی کو شفا مل گیا, جس کی وجہ سے میری بیٹی کو تندرستی مل گئی, میں نے اس سے ضرور ملنا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کمر کس لی, اونٹنی لی اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے یمن سے مکے کی طرف روانہ ہوئے. المختصر یہ کہ جیسی مکہ المکرمہ پہنچے, مکہ پہنچنے کے بعد معلوم کیا کس کے گھر بچہ پیدا ہوا. معلوم ہوا کہ سیدہ آمنہ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے. سیدہ آمنہ کے گھر پہنچنے کے بعد کہا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جی ہمارے گھر. کیا آپ اس کی زیارت کرا سکتے ہیں؟ نہیں, میرے جو وہ سسر جو ہیں جناب عبد المطلب, انہوں نے مجھے منع کیا ہے, کیونکہ ہم اس بچے کے حوالے سے بہت سی نشانیاں دیکھ چکے ہیں. پیدا ہوا تو بہت سی نشانیاں دیکھی, تو ہم کو یہودیوں کا خطرہ ہے کہ یہودی کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے, اس لیے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے. اس نے بڑی منت سماجت کی. دیکھو ہم دور سے آئے ہیں اور یمن سے آئے ہیں, اور ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے, انہوں نے بتایا ایسے کچھ واقعات ہوئے, اس لیے ہم ان کو اس کی زیارت کے لیے آئے. سیدہ آمنہ نے سنا, تو سننے کے بعد دروازہ کھول دیا, تینوں کو اندر بلایا. حضرت عامر یمنی جیسی اندر داخل ہوئے اور حضور کا چہرہ دیکھا. آپ کو کیا بتاؤں حضور کا چہرہ کیسا تھا. اللہ اکبر, کیسا چہرہ تھا, صرف اتنا بتاؤں. حضرت امیر خسرو کے 2 مصروں میں کہتے پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. امیر خسرو کہتے ہیں آفا کہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام, لیکن تو چیزیں دیگری عید گاہے ماں غریبہ روے تو. اللہ کہتے ہیں عید گاہے ماں غریبہ کوے تو. اللہ کہ یا رسول اللہ, انہوں نے تو اس کو منقبت میں بھی کہا ہے, ہم نعت کے طور پہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کی چوکٹ ہماری عید گاہ ہے, اور آپ کے رخ انور پر جو کمان ابرو ہے وہ ہمارا عید کا چاند ہے. بلکہ کہتے ہیں 100,000 عید قربانت کنم, 100,000 عید قربانت کنم. ارے عید کے ہزاروں چاند آپ کے چہرے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے چاند تو آپ کے ابروئے منور ہے. حلیمہ سعدیہ ہو, آمنہ خاتون ہو, جناب عبداللہ ہو, جس نے دیکھا, جناب عبد المطلب ہو, جس نے دیکھا, حضرت عبداللہ کا تو وصال ہو چکا تھا, جس نے دیکھا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور جیسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا, کوئی نہیں تھا ان جیسا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بچوں کی گندگی دھونی پڑتی ہے, واللہ میں نے کبھی بستر ان کا نہیں دھویا, کیونکہ انہوں نے کبھی بستر پر پیشاب کیا ہی نہیں. حضور کا بچپنا بھی بے مثال. اللہ نے ایسا نبی عطا کیا. مسلمانوں اپنے نبی کی سیرت سے غافل ہو. فرماتی ہیں 9 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے 9 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا, صرف 9 مہینے کی عمر میں. اور میرے محلے کے بچے آ کر کہتے کہ چلو محمد کھیلیں گے, تو جواب کیا دیا 9 مہینے کی عمر میں اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ حضور کی شان ہے, بچپنا بے مثال ہے. گود میں عالم شباب, میرے امام کہتے گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ. گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ, گلبنے نور باغ کی اور ہی کچھ اٹھان ہے.
عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت کھل چھوٹا سا عطر دان ہے، اور کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ جب وہ رسول اللہ گود میں تھے تو گود میں خدا نے ان کو جوانوں کی طرح شعور عطا کیا تھا، جب گود میں جوانوں کی طرح شعور رکھتے تھے تو جب جوان ہوئے ہوں گے اس وقت شعور کی معراج کا عالم کیا ہوگا۔ گود میں آپ کہیں گے کیسا شعور تھا، حلیمہ خود کہتی ہے جتنے دن میرا دودھ پیا سیدھی طرف سے پیا، الٹی طرف سے کبھی نہیں پیا، کیوں؟ ان کا خود کا بیٹا بھی تھا، اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اور آپ کو بتاؤں سیدھی طرف کا پیا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج یہ تحقیق پتا چلی ہے کہ سیدھی طرف سے زیادہ دودھ الٹی طرف ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول جو کم ہے وہ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، جو زیادہ ہے وہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اور ہم لوگ جشن میلاد النبی منانے والے اگر ایک ساتھ کسی کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھیں تو وہ ادھر ادھر دیکھے تو اس کی بوٹی بھی اپنے آگے کھینچے، ہنسنے کی بات نہیں، یہ مسلمانوں کا حال ہے، یعنی سیرت رہ نہیں گئی ہے، دین کہاں ہے؟ دین کتابوں میں ہے، دیندار قبروں میں ہے، نمائش کر رہا ہے مسلمان۔ آج پوری دنیا میں جو پٹ رہے ہو، لٹ رہے ہو، تباہ اور برباد ہو رہے ہو، وجہ ایک ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ کہاں ہے وہ جذبات، اوروں کے لیے زیادہ خود کے لیے تھوڑا؟ بلکہ ایک سنت حضور علیہ السلام ایک سفر میں ہے، 2 مسواک کاٹی، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی، ٹیڑھی خود رکھا، سیدھی اپنے ساتھی اپنے غلام کو دی، اور آج ہم سب اپنے، بلکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ صف میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے پھیل کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بازو میں کوئی نہ ہے، اور تھوڑی سی جگہ ہو تو جگہ دینے کی بجائے اور پھیل جائیں گے، جگہ بھی نہیں دیتے۔ محفلوں کا بھی یہی حال ہے، اگر دیکھیں گے کوئی آ رہا ہے نا تو اور وہ تھوڑا ایسے پھیل کے بیٹھ جائیں گے، حالانکہ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو مجلس میں جگہ دو، اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا کر۔ دین کہاں ہے؟ دین کی باتیں سننے سب جمع ہوتے ہیں، دین پر عمل کتنوں لوگوں کا ہے؟ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے تو جمع ہوں گے لیکن دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ مسجدیں ویران ہیں، ذاتی مفاد کا دور دورہ ہے، سینے کینوں سے پر ہیں، آنکھیں پاپ سے پر ہیں۔ آنکھوں کا حال یہ ہے کہ خود کی، سب کی بات نہیں کرتا لیکن حالات یہ ہم تک پہنچتے ہیں کہ خود کی بھابیاں بھی محفوظ نہیں ہے دیور کی پاپ کی نگاہ سے، پڑوسن بھی محفوظ نہیں ہے پڑوسی کی پاپ کی نگاہ سے۔ ایک دور وہ تھا کہ جب مسلمان کی بستی میں کوئی غیر مسلم رہتا اور وہ سفر میں جاتا تو وہ اپنے ہم مذہب کے پاس اپنی بیٹی رکھنے کی بجائے وہ مسلمان کے گھر رکھ کر کے جاتا، اس کو یہ تصور تھا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کسی کی بیٹی پر پاپ کی نظر نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے۔ مسلمانوں کہاں ہے دین؟ دین صرف تسبیح، مصلی، مسجد اور مینار اور گنبد کا نام نہیں، دین جو ہے رسول اللہ کی شریعت کا نام ہے، حضور کے قول فعل اور حضور کے فرامین پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کیا حضور تھے بڑے خوبصورت، حسن جمال کا پیکر، بلکہ حسن کی جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی اللہ نے سب مصطفیٰ جان رحمت میں جمع کر دی تھی۔ تو عامر یمنی نے جب دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو، ابھی حضور چند روز کے ہی تھے، چند دن کے ہی، بہت عرصہ نہیں بیتا، زیادہ سے زیادہ آپ چند مہینے کہہ سکتے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ولادت کے دن اس نے یہ واقعہ دیکھا، اسی دن نکل پڑا اور یمن سے مکہ پہنچ گیا۔ بہت زیادہ سے زیادہ 25-30 دن کی آپ بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی بات نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو ایسا لگا کوئی اتنا خوبصورت بھی بچہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس نے حضور علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں بتایا جو اس کو آوازیں آئی تھی، اور پھر جھک کر حضور علیہ السلام کے تلووں کا اس نے بوسہ لیا، تلووں کا بوسہ لیا۔ حضرت آمنہ نے کہا جلدی یہاں سے جاؤ، عبد المطلب آئیں گے تو ناراض ہوں گے۔
وہ تینوں کو رخصت کیا. رخصت ہوئے تو عامر یمنی سے برداشت نہیں ہوا, باہر نکلے, کہا جلوہ ایسا ہے دل چاہتا ہے ایک بار پھر دیکھیں, ایک بار پھر دیکھنے کو دل چاہتا ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات مجھے ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ جلوہ ایسا ہے پھر دیکھنے دل چاہتا ہے. ارے نادان, ایک بار گنبد خضرا دیکھ لو تو پھر حاضری کے لیے بار بار دل چاہتا ہے. جن کے گنبدوں میں اتنی تاثیر ہے ان کے چہروں میں کتنی تاثیر ہے, کیا تاثیر ہوگی ان کے چہروں. ابھی ہم صبح کے وقت سرکار علیہ السلام کے پیرہن کی زیارت کے لیے گئے تھے. جتنے ساتھی میرے ساتھ تھے جیسی پیرہن پہ نظر پڑی سب رونے پڑے, ہچکیاں لے لے کے رو پڑے. دیر تک بہرحال کھڑے رہے, لوگ بھی زیارت کرتے رہے. جب ہم لوگ باہر نکلے تو میں نے لوگوں سے کہا کہ کچھ سمجھ میں آیا, ساتھیوں سے کچھ سمجھ میں آیا. ان لوگوں نے کہا کیا, ساتھیوں نے کہا کیا. میں نے کہا کسی کا ڈریس اور لباس دیکھنے کے لیے بھی لاکھوں لوگ آتے ہیں. کوئی ایسا ڈریس بھی دیکھا, کتنے قیمتی قیمتی ڈریس لوگ پہنتے ہیں, لیکن ان کے لباس دیکھنے بھی لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن یہ میرے محبوب کا لباس ہے, محمد الرسول اللہ کا لباس ہے, میرے سرکار کا تن بدن نور ہے, جسم تو جسم ہے پیرہن نور ہے. ارے جس کے لباس کو دیکھنے لاکھوں جمع ہوں, کیا پتا چل رہا ہے دین سے اتنی دوری کے بعد بھی مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر آج بھی جذبات وہی ہے جو صفا کے چبوترے پر رسول اللہ نے عطا فرمائے تھے. سبحان اللہ سبحان. اور پھر میں نے لوگوں کا کہ کسی کا ڈریس دیکھ کر بھی وہ کیفیت کبھی طاری ہوئی جو محمد الرسول اللہ کا لباس دیکھ. میں نے کہا جس کے لباس میں اتنی کشش ہو اس کی ذات میں کتنی کشش, غور تو کریں. اور آج تک لباس موجود ہے. اور مالیگاؤں والوں میں تم سے کہتا ہوں صرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, جایا کرو, زیارت کیا کرو. کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پوری دنیا میں حضور کے کئی جبے ہیں, کئی پیرہن ہیں, لیکن رسول اللہ جس پیرہن کو معراج پر پہن کر تشریف لے گئے تھے وہ پیرہن شریف خلد آباد شریف کے اندر اللہ کے رسول نے وہ مولا علی کو عطا فرمایا, انہوں نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا. اور اس طرح سے وہ ہمارے مرشد اور ہندوستان کے راجہ ہمارے خواجہ سرکار غریب نواز کے پاس آیا, اور غریب نواز سے بابا قطب, بابا فرید اور سرکار نظام بابا برہان اور سیدنا سید زین الدین شیرازی 22 خواجہ تک پہنچا. یہ جبہ شریف جایا کرو, دیکھا کرو, زیارت کیا کرو, یہ دلوں کو زندہ کرتی. تابوت سکینہ میں دوسرے انبیاء کے تبرکات تھے نا, اس کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی تھی قبول ہوتی تھی. تو دوسرے انبیاء کے باقیات سامنے رکھ کر بنی اسرائیل دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے. یہاں تو ان سارے انبیاء کی جان مصطفیٰ جان رحمت کا جبہ موجود ہے. اور بھی کون سا, ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ معراج پہ حضور جب پہنے, سوچے تو صحیح نہ وہ جبہ شریف. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا, عامر یمنی نے کہا بڑا خوبصورت جلوہ, ایک بار میں نے پھر دیکھنا ہے. تو بیوی نے ان کو واپس کیا, اور جب لوٹ کر کے آئے تو سیدہ آمنہ سے کہا ایک جھلک پھر دکھا, ایک بار دیکھنا چاہتا, ایک جھلک پھر دکھا دے, ایک بار دیکھنا چاہتا. سیدہ آمنہ نے کہا دیکھو عبد المطلب نے منع کیا, ہم نے تھوڑی دیر آپ کو موقع دیا نا, کہا دل نہیں بھرا, ایک بار پھر دکھائیں. اب جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حضور کے چہرے کی انوار اور تجلیات سے کمرے کو منور پایا. اب بات کچھ اور بدل چکی تھی, چونکہ عشق مزید بڑھ چکا تھا. عشق جتنی ترقی پر جاتا ہے اتنے ہی دلچسپیاں اور بدلتی جاتی ہے. یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. حضور علیہ السلام کو سب نے ایک شکل پہ نہیں دیکھا. آپ یہ بات یاد رکھنا, اگر آپ کبھی سیرت کی کتاب پڑھیں گے ہر صحابی الگ الگ حلیہ بیان کر رہا ہے. ام معبد الگ بیان کر رہی ہے, حضرت حالہ الگ بیان کر رہے ہیں, مولا علی الگ بیان کر رہے ہیں, صدیق اکبر الگ بیان کر رہے ہیں, یہ سب الگ, امام حسن الگ بیان کر رہے ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا الگ بیان کر رہی ہے. تو سیرت کا طالب علم یہاں آ کر کے سوچنے لگتا ہے کہ عجیب سی بات ہے. جیسے ایک ہی چیز میں آپ کو بتاؤں, چلو سب نہیں, ایک ہی چیز, حضور کی بھووں کے بارے میں اختلاف ہے کہ الگ الگ تھی یا ملی ہوئی تھی. کچھ کہتے ہیں ملی ہوئی تھی, کچھ کہتے ہیں الگ الگ تھی. بھائی ایک انسان ہے تو اس کی بھویں یا تو ملی ہوئی ہوگی یا تو الگ ہوگی, جس نے دیکھا تو ایک ہی بات ہوگی. میرے بھائی کیا صورت بدلتی رہتی ہے؟ نہیں, اگر کسی کی ملی ہے تو ہمیشہ ملی رہے گی, کسی کی علیحدہ ہے تو ہمیشہ علیحدہ رہے گی. لیکن حضور کا حلیہ دیکھ لیں آپ, سب صحابہ الگ الگ, تو اہل ظاہر اس کے اندر مغالطے میں پڑ گئے کہ یہ کیا الگ الگ حلیہ ہے. ہم کہتے ہیں جب تک صوفیہ کے قدموں میں نہیں آؤ گے حقیقت تک
نہیں پہنچ سکتے. صوفیہ نے یہ مسئلہ حل فرمایا کیا کہ رسول اللہ کو ہر ایک نے, ہر صحابی نے, ہر بندے نے اپنے انداز میں دیکھا, اور حضور علیہ السلام سب کو ایک جیسے نظر نہیں آئے. جس کا ایمان جس معیار کا تھا اس انداز سے اس نے رسول اللہ کی زیارت کی. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں آج بھی حضور خواب میں جب نظر آتے ہیں تو سب کو ایک شکل میں نظر نہیں آتے, بلکہ جس کا ایمان اور عشق جیسا ہوتا ہے اس کو اس انداز میں حضور نظر آتے ہیں. اسی لیے اللہ اکبر جب مولائے کائنات نے بیان کیا تو مولائے کائنات کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں نے اگلوں میں پچھلوں میں ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا. میرے امام یوں کہتے ہیں اس کو حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ایک نے حضور کو ایک شکل میں نہیں دیکھا. حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں بھویں ملی ہوئی تھی, بھویں ملی ہوئی. دوسرے صحابی کہتے ہیں الگ الگ تھی, لیکن اس کو اویس کرنی بہت خوبصورت رنگ میں بیان کرتے ہیں. اویس کرنی کہتے ہیں جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی تھی, اور قریب جا کے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے دو قبلے ایک ساتھ آپس میں گلے مل رہے ہیں. اس کو مولانا حسن بریلوی بڑے اچھے انداز میں کہتے ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. تو اپنے نبی کی شان یہ کہ وہ ہر ایک کو ایک شکل میں بھی نظر نہیں آئے, سب کو الگ الگ نظر آئے. ان کے دکھانے کی بات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, ہاں عامر یمنی نے کہا ایک بار پھر دکھائیں. گئے تو کمرہ تجلیات سے بھرا تھا. اب جیسے ہی گئے ویسے قدموں کو چوما, اور قدموں کو چوما اور اس کے بعد چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے, اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کری. ان کی روح قفس عنصری سے حضور علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا, ابھی حضور حضرت حلیمہ کے گھر بھی نہیں پہنچے. اور یہ شان ہے کہ ان کے حسن کو دیکھ کر لوگ اس طریقے سے جانے قربان کر رہے ہیں. یہ ہے, یہ معجزے کی برکت بطور کرامت اللہ نے صابر پاک کو عطا فرمائی. اس معجزے کی برکت بطور کرامت اللہ نے صابر پاک کو عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ امت کے ولیوں کی کرامت اس امت کے نبی کے معجزے کا حصہ ہوتی ہے. جس نبی کی امت میں بھی جو ولی ہوگا تو اس نبی کے معجزے کی خیرات اور اس کا حصے کے طور پر اس ولی کی کرامت ظاہر ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی نبی کے امت کی اولیاء میں اتنی کرامتیں نہیں تھی جتنی سید الانبیاء کے امت کے اولیاء کی کرامت ہے, کیونکہ وہاں معجزات محدود تھے اس لیے اس امت کی کرامتیں بھی محدود تھی. یہاں معجزات کی کوئی حد نہیں ہے اس لیے اس امت کے اولیاء اللہ کی کرامتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے, کیونکہ امت کے ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا حصہ ہوا کرتی, اس کا فیضان ہوا کرتی, اس کا تصدق ہوا کرتی.